اٹیچمنٹ کی چار اقسام ہوتی ہے، مگر اکثر افراد اپنے اٹیچمنٹ کا ایک غلط اندازہ لگا لیتے ہیں۔ چونکہ اٹیچمنٹ صرف آپ کی شخصیت کا لیبل نہیں، بلکہ یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ تنازعات یا مشکل حالات کو کیسے سنبھالتے ہیں، بریک اپ کے بعد آپ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کسی کو کتنا قریب آنے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کی درست اٹیچمنٹ سٹائل کو معلوم کرنے کے لیے آج میں آپ کو وہی ٹیسٹ دکھاؤں گا جو اکثر ماہر نفسیات استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا کوئی عام ورژن نہیں۔ اس ٹیسٹ میں کل 12 سوالات ہیں، اس لیے آپ اپنی قلم اٹھائیں اور اپنے جوابات کا انتخاب کریں، کیونکہ اس ٹیسٹ کے آخر میں آپ کو اس ٹیسٹ کی سکورنگ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں۔ لیکن ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اٹیچمنٹ سٹائلز کی کون سی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل، یعنی یہ وہ اٹیچمنٹ سٹائل ہے جس میں آپ قربت اور آزادی دونوں کے ساتھ آسانی محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بھی تنازع آپ کے لیے دنیا کے خاتمے جیسا محسوس نہیں ہوتا، یعنی آپ کسی بھی تنازع کو لے کے یہ محسوس نہیں کرتے کہ دنیا اپنی انجام کو پہنچ رہا ہے۔ سیکنڈ جو اٹیچمنٹ سٹائل ہے وہ ہے اینشیس اٹیچمنٹ سٹائل، یعنی یہ وہ اٹیچمنٹ سٹائل ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کے قریب ہونے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کی دوری سے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ میسیجز کو بار بار اینالائز کرتے ہیں اور آپ مسلسل سکون چاہتے ہیں۔ آپ کسی بھی رشتے کو اس وقت حقیقی محسوس کرتے ہیں جب اگلا انسان آپ سے مسلسل رابطے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ اٹیچمنٹ سٹائل ہے اس کو ہم اوائیڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل کہتے ہیں، جس میں آپ آزادی کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن لوگوں کا آپ کے بے حد قریب ہونا بھی آپ کو بے چین کرتا ہے، اور این ممکن ہے کہ آپ کسی رشتے سے خود کو اس وقت دور کرنے لگیں جب وہ رشتہ گہرا ہونے لگتا ہے۔ اور لاسٹ اینڈ فورتھ اٹیچمنٹ سٹائل جو ہے اس کو ہم فیئرفل اوائیڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل کہتے ہیں، جس میں آپ قربت چاہتے ہیں لیکن آپ کا ایک حصہ تکلیف پہنچنے کی توقع رکھتا ہے، اس لیے آپ کبھی بے حد زیادہ قریب ہونے لگتے ہیں اور کبھی آپ خود کو اس رشتے سے پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ ان چاروں اٹیچمنٹ سٹائلز کو اپنی ذہن میں یاد رکھیں، کیونکہ ایٹ دا ویری اینڈ آف دس ویڈیو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی اصل اٹیچمنٹ سٹائل کون سی ہے۔ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ٹیسٹ کے 12 آئٹمز یعنی 12 سوالات کو سمجھنا ہے، اور پھر سمجھنے کے بعد ہر سوال کے نیچے 4 آپشن دیے گئے ہوں گے جو کہ اس سوال کے ممکنہ جوابات ہوں گے، اور ان جوابات میں سے آپ جس جواب کے ساتھ زیادہ متفق ہیں آپ نے اس جواب کو اپنا جواب سمجھنا ہے اور اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اب آتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ جب آپ کا پارٹنر چند گھنٹوں تک آپ کے میسج کا جواب نہ دے تو عام طور پر آپ سیکنڈ کویسچن، جب رشتہ سنجیدہ ہونے لگتا ہے تو آپ کا فطری رد عمل ہوتا ہے۔ تھرڈ کویسچن، بحث کے دوران عموماً آپ فورتھ کویسچن، جب آپ ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے پارٹنر سے سب سے زیادہ کیا چاہتے ہیں۔ ففتھ کویسچن، رشتوں میں آپ کا سب سے بڑا خوف ہے۔ کویسچن نمبر 6، جب کوئی بہت جلدی قریب آنے کی کوشش کرے تو آپ۔ کویسچن نمبر 7، بریک اپ کے بعد عموماً آپ۔ کویسچن نمبر 8، آپ اپنے پارٹنر کے خراب موڈ کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ کویسچن نمبر 9، اعتماد کے معاملے میں آپ۔ کویسچن نمبر 10، آپ کے دوست آپ کے رشتے کے انداز کو کیسے بیان کریں گے۔ کویسچن نمبر 11، جب آپ کا پارٹنر آپ کی تعریف کرے تو آپ۔
اور آخری کویسچن، کیا آپ دل کی گہرائی سے کیا سمجھتے ہیں کہ رشتے؟ ٹھیک ہے، اب یہاں ویڈیو روکیں اور 10 منٹ میں اپنے جوابات گنیں۔ آپ نے جس حرف کا زیادہ انتخاب کیا ہے وہی آپ کی غالب اٹیچمنٹ سٹائل ہے، لیکن اگر 2 حروف میں مقابلہ بھی ہو تو یہ معمول کی بات ہے، اور میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن اب آپ یہاں ویڈیو روکیں۔ اگر آپ نے سب سے زیادہ حرف اے کا انتخاب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل ہے، یعنی آپ قربت اور آزادی دونوں کو آسانی سے محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بھی تنازع یا کوئی مسئلہ آپ کے لیے خطرناک نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو قابل حل محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کا رشتہ سچائی کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کے سارے رشتے یا ریلیشن شپس پرفیکٹ ہوتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں ڈر کی بنیاد پہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ نے حرف بی کا انتخاب زیادہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اینشیس اٹیچمنٹ سٹائل ہے، یعنی آپ محبت کو شدت سے محسوس کرتے ہیں اور قربت آپ کو حقیقی خوشی دیتی ہے، لیکن اسے کھونے کا خوف آپ کے اوپر حاوی رہتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو بار بار یقین دہانی چاہیے، خاموشی کا غلط مطلب نکالتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ رشتہ مسلسل ثابت کیے بغیر محفوظ نہیں، لیکن ان سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ بچپن میں آپ کی دیکھ بھال ایسے کی گئی ہے کہ کبھی آپ کو محبت ملتی تھی اور کبھی غیر متوقع طور پر محبت غائب۔ لیکن اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو جذباتی قربت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یا آپ جذباتی قربت نہ مانگیں، بلکہ آپ اپنے محفوظ ہونے کا احساس کسی اور انسان پہ ڈیپینڈنٹ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ نے آپشن سی کا انتخاب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اوائیڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل ہے، یعنی آپ اپنی آزادی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ جن کے بارے میں آپ سچ میں کیئر کرتے ہیں یا آپ ان کا خیال رکھتے ہیں وہ حد سے زیادہ آپ سے اٹیچ ہونے کی کوشش کریں تو آپ بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس کی اٹیچمنٹ کو اپنی آزادی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، یا آپ اس کی جذباتی قربت سے گھٹن محسوس کرنے لگتے ہیں، جو کہ عام لوگوں کے لیے وہ نارمل اور معمولی بات ہوتی ہے۔ اور آپ کا ایوائیڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل تب بنتا ہے جب بچپن میں آپ کی جذباتی ضروریات کو پورا نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے آپ خود پہ ڈیپینڈنٹ ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قربت سے بھاگنے کے بجائے اس کو برداشت کرنا سیکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے حرف ڈی کا انتخاب زیادہ کیا ہے تو آپ کی فیئرفل ایوائیڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل ہے، یعنی یہ وہ اٹیچمنٹ سٹائل ہے جس میں آپ کو قربت درکار ہوتی ہے لیکن آپ کا حصہ تکلیف پہنچنے کی توقع رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کبھی رشتے میں بہت قریب آنے لگتے ہیں اور کبھی اس رشتے سے خود کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اٹیچمنٹ سٹائل تب بنتا ہے جب بچپن میں وہ انسان جس سے آپ کو محبت اور قربت درکار ہوتی ہے، محبت اور قربت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے خوف کا سبب بھی بنا ہوتا ہے یا اسے آپ اس وقت ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی ایڈلٹ لائف میں فیئرفل ایوائیڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل بنتا ہے۔ اور اس کنڈیشن میں جو سب سے بیسٹ ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جیسے کہ سائیکیٹرسٹ یا کلینیکل سائیکالوجسٹ ان سے مشورہ کر لیں، کیونکہ یہ وہ اٹیچمنٹ سٹائل ہے جس کی وجہ سے پارٹنرز ایک دوسرے پر ہمیشہ انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں اور ان کا رشتہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، آپ کا اٹیچمنٹ سٹائل حتمی فیصلہ نہیں بلکہ یہ بدل سکتا ہے، یہ ابتدائی تجربات سے تشکیل پایا ہے اور اس کا بدلنا ممکن ہے، کبھی ایسے پارٹنر کی موجودگی میں جہاں آپ خود کو محفوظ محسوس کر سکیں، یا کبھی آپ کی شعوری کوششوں کے ذریعے۔ ماہرین اسے ارنڈ سیکیور اٹیچمنٹ کہتے ہیں اور یہ کسی بھی عمر میں ممکن ہے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا رزلٹ لکھیں، کیونکہ میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا اٹیچمنٹ سٹائل سب سے زیادہ پریویل کر رہا ہے۔
لیکن اگر آپ کا اٹیچمنٹ سٹائل اینجیس، ایوائیڈنٹ یا فیئرفل ایوائیڈنٹ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ نے ان انہیلتھی اٹیچمنٹ سٹائل سے سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل کی طرف کیسے جانا ہے۔ شکریہ۔